قبولیت یہ تسلیم کرنا ہے کہ کوئی بھی چیز خدا کی بھلائی سے انحراف نہیں کرتی۔ خدا کی اجازت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے، چاہے یہ کسی کی اپنی کوتاہیاں، اپنی کمزوریاں اور شرمناک صورتیں ہوں۔ یہ وہیں سے دوبارہ شروع ہوتا ہے، خواہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ ہم ان تمام واقعات کو قبول کرتے ہیں جو خدا کی مرضی سے ہمارے ساتھ پیش آئے ہیں۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا۔ حصہ 9، قبول کرنا۔ بائبل کی قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے لوگ جو خدا کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں اپنی زندگیوں میں خدا کے کام کو تسلیم کرتے اور اسے مانتے اور اسے ایمان سے قبول کرتے ہیں۔ یہ جبر یا نصیحت کے ذریعے ممکن نہیں ہے، صرف اس وقت جب خدا کا فضل روح القدس کی مدد سے آتا ہے حقیقی قبولیت حاصل کی جا سکتی ہے۔ قبولیت کے 5 مراحل۔ ہماری زندگی میں پیش آنے والے واقعات اور حالات کو قبول کرنے کے لیے عام طور پر 5 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ انکار ہے۔ ہم ایک حقیقت کے طور پر جانتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ حقیقی ہیں، لیکن اپنے جذبات سے اس کی تردید کرتے ہیں، لہٰذا ہم حقائق سے انکار کرتے ہیں اور دوسرے مقامات، دوسرے لوگوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ جو حقائق ہم پہلے سن چکے ہیں وہ سچ نہیں ہیں۔ دوسرا مرحلہ غصہ ہے۔ ہم حقائق کو جھوٹا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب یہ بالآخر سچ ثابت ہو جاتا ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسی باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اخلاقیات، مال، قابلیت اور طاقت کے لحاظ سے مجھ سے بدتر اور زیادہ بدتر ہیں، لیکن ہم ناراض ہیں کیونکہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ تیسرا مرحلہ سودے بازی کا مرحلہ ہے۔ اب دریافت کرنے کے بعد کہ صورتحال تبدیل نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اگر ہم ناگزیر حقیقت کے سامنے انتہائی غصہ ظاہر کرتے ہیں، ہمیں اس کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مرحلے میں کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ گہری افسردگی یا مایوسی میں مرنے یا موت کی طرف جانے کا انتخاب کرتے ہیں۔ تاہم اگرچہ چند ایسے لوگ ہیں جو تمام حالات کو پہچانتے اور تسلیم کرتے ہیں اور خاموشی سے نتائج اور اثرات کو قبول کرتے ہیں۔ یہ 5واں مرحلہ قبولیت کا مرحلہ ہے۔ مسیحی زندگی میں جو یہ مانتا ہے کہ خدا کے فضل سے اس دنیا میں زندگی ایک مسافر کی ہے، ہمیں قبولیت کے اس مرحلے پر آنا چاہیے۔ دریافت کریں اور خدا کے کاموں پر یقین کریں۔ یوسف کی زندگی کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حقیقی قبولیت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا ہماری زندگی میں کام کر رہا ہے۔ جب یوسف کو اس کے بھائیوں نے انجان ماحول میں پھینک دیا اور مصر میں غلام کے طور پر فروخت کیا تو اس نے اپنے بھائیوں کی منت کی۔ جب یوسف نے غلام کی حیثیت سے آغاز کیا تو اپنے مالک پوتیفار کے گھر کا نگہبان ہوا۔ جب اسے دوبارہ دھوکے سے پھنسایا گیا اور جیل بھیجا گیا، جب وہ جیل میں قیدیوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب اس نے سردار ساقی سے اسے رہا کرنے کے لیے کہا، وہ ان حالات کے لیے خدا کی مرضی کو نہیں جانتا تھا جس میں اسے پھینکا گیا تھا۔ دوسرے الفاظ میں تمام حالات قابل قبول نہیں تھے کیونکہ وہ خدا کی اس رویا کو نہیں جانتا تھا جسے خدا اس کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا تھا، بلکہ یوسف وزیر اعظم بننے تک نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے اسے قبول کیا اور اس نے اعتراف کیا۔ یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، میں یوسف ہوں۔ اس نے کہا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کو تم نے بیچ کر مصر پہنچایا، اور اس بات سے کہ تم نے مجھے بیچ کر یہاں پہنچوایا نہ تو غمگین ہو اور نہ اپنے دل میں پریشان ہو، کیونکہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا۔ خدا نے مجھ کو تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہارا بقایا زمین پر سلامت رہے اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلہ سے زندہ رکھے۔ بس تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا، اور اس نے مجھے گویا فرعون کا باپ اور اس کے سارے گھر کا خداوند اور سارے ملک مصر کا حاکم بنایا۔ جب یوسف مصر کا وزیر اعظم بنا تو اس نے غور کیا اور خدا کے کاموں کو دیکھا۔ یوسف کو پتہ چلا کہ اسے بیچنے والے اس کے بھائی نہیں تھے۔ جس نے اسے جیل بھیجا وہ پوتیفار کی بیوی نہیں تھی، اور اس کی انتہائی درخواست کے باوجود سردار ساقی اسے بھول گیا، کیونکہ یہ سب خدا کی مرضی اور منصوبے کے تحت تھا۔ یہ وہ وقت ہے جب سچی قبولیت آتی ہے اور جب حقیقی معافی آتی ہے۔ لہٰذا بائبل کے ذریعے ہم جو بائبل کے لوگوں کی تاریخ کو افقی طور پر خدا کے فضل سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایمان کے ذریعے اور کلام کے ذریعے وہ افقی زندگی قبول کرنی چاہیے جو ہم ایمان میں جی رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بائبل پر قائم رہنا چاہیے۔ بائبل صرف ایک تحریری کتاب نہیں ہے۔ بائبل کے الفاظ کے ذریعے ہمیں یہ دیکھنے کے قابل ہونا چاہیے کہ خدا نے اپنے لوگوں کے ذریعے کیا کیا ہے۔ صرف تب جب بائبل کا واقعہ روح القدس کے الہام کے تحت ہمارا اپنا بن
جائے گا۔ کیا ہم خدا کے لوگوں کے طور پر خدا کے نقطہ نظر سے اپنی زندگی میں سامنے آنے والے واقعات کو قبول کر سکتے ہیں؟ ہمیں خدا کی عظمت کو دیکھنے کے قابل ہونا چاہیے۔ ایوب نے اپنے ساتھ پیش آنے والے تمام غیر متوقع واقعات کے بارے میں ایمان کا حیرت انگیز اعتراف کیا۔ جب اس کا سارا مال ختم ہو گیا اور اپنے بچوں کو اس نے ایک لمحے میں کھو دیا، اس نے خدا کی تعریف کی، اور بائبل بیان کرتی ہے خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بھیجا کام کا عیب لگایا، یہاں تک کہ جب اس نے اپنی صحت کھو دی اور ایک مردہ آدمی کی طرح ہو گیا۔ بائبل بیان کرتی ہے کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی، لیکن ہم جانتے ہیں ایوب نے تمام حالات کو قبول نہ کیا۔ بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی بحث کے دوران ایوب نے خدا سے پوچھتے ہوئے بار بار کہا، میں خدا سے کہوں گا مجھے ملزم نہ ٹھہرا، مجھے بتا کہ تو مجھ سے کیوں جھگڑتا ہے، میری بدکاریاں اور گناہ کتنے ہیں، ایسا کر کے میں اپنی خطا اور گناہ کو جان لوں۔ تو اپنا منہ کیوں چھپاتا ہے اور مجھے اپنا دشمن کیوں جانتا ہے؟ اگرچہ ایمان کا اعتراف تھا، کوئی حقیقی قبولیت نہیں تھی، اس لیے تمام مصائب اس کے دل میں رہے۔ تاہم ایوب نے بھی دوبارہ اعتراف کرتے ہوئے خدا کی عظمت کا مشاہدہ کیا اور اپنی کمزوری کا احساس کیا۔ میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا۔ یہ کون ہے جو نادانی سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے؟ لیکن میں نے جو نہ سمجھا وہی کہا، یعنی ایسی باتیں جو میرے لیے نہایت عجیب تھی، جن کو میں جانتا نہ تھا۔ میں تیری منت کرتا ہوں، سن، میں کچھ کہوں گا، میں تجھ سے سوال کروں گا، تو مجھے بتا۔ میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ اس وقت ایوب نے اپنی زندگی میں خدا کے کاموں کو مکمل طور پر قبول کیا۔ اس نے اسے قبول نہیں کیا کیونکہ اس کا مال دگنا ہو گیا تھا۔ روح القدس سے معمور ہونا چاہیے۔ ایک مختلف نقطہ نظر سے جب ہم پطرس کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک آسان قبولیت نہ تھی۔ اس اعتراف سے شروع کرتے ہوئے، اے خداوند میرے پاس سے چلا جا کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں۔ پطرس نے ایمان کا اقرار کیا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور عزم کیا اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ لیکن جب یسوع کو گتسمنی کے باغ میں گرفتار کیا گیا، قیافہ سردار کاہن کے پاس لے جایا گیا اور فقیہوں اور بزرگوں کی طرف سے تکلیف ہوئی، پطرس نے 3 بار یسوع کو جاننے سے انکار کیا۔ پطرس نے حتیٰ کہ یسوع کو سردار کاہن کے گھر سے باہر جاتے بھی دیکھا، اگرچہ وہ سب سے پہلے داخل ہوا اور یسوع کی خالی قبر کو دیکھا اور جی اٹھنے والے یسوع سے کئی بار ملا۔ پطرس نے کہا، میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں، اور وہی تھا جو دوسرے شاگردوں کو ان کی پرانی جگہوں پر واپس لے گیا۔ لیکن یسوع پطرس کے پاس آیا۔ در حقیقت یسوع پہلے ہی پطرس کو اس کے انکار کے بارے میں کہہ چکا تھا۔ یسوع پہلے ہی جانتا تھا جو یسوع پطرس سے دوبارہ ملا۔ اس نے کوئلے میں آگ دہکائی جس کا سامنا پطرس نے کیا جب اس نے یسوع کو جھٹلایا اور اس کا انتظار کیا۔ اس نے 3 بار اس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ جیسے کئی بار پطرس نے یسوع کا انکار کیا، حالانکہ پطرس نے 3 بار جواب دیا، ہاں خداوند تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں۔ یہ شاید اس کے دل میں ایک بڑی تکلیف کے طور پر رہا، لیکن پطرس دوبارہ اٹھا۔ وہ روح القدس سے معمور ہوا اور اپنی تمام کمزوریوں اور کوتاہیوں کو قبول کیا۔ پطرس روح القدس سے بھرا ہوا تھا اور ابتدائی کلیسیا کا رہنما بن گیا، اور خدا کے ہتھیار کے طور پر پولس سے پہلے ہی یسوع مسیح کے مبلغ کی حیثیت سے غیر قوموں میں منادی کا دروازہ کھول دیا۔ یسوع کا انکار کرنے اور یسوع کو چھوڑنے کا جرم، جسے آسانی سے نہیں ہٹایا جا سکتا، روح القدس کے فضل سے دھویا گیا۔ یہ بھی قبولیت ہے۔ روح القدس کی معموری کے ذریعے جب خدا کا فضل آتا ہے، یہ ممکن ہے۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے خدا کے ساتھ چلنا جاری ہے۔